السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ سب خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نمازی بنائے اور دیندار بنائے۔ بچہ غلطی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، جتنا مرضی ستائے، کسی حال میں بھی بچے کو بددعا نہ دے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بددعا نہیں دے رہی، بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں، اور اس دھوکے میں کئی بار مائیں آ جاتی ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو بددعا دینا نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی قدر کیجیے اور اس کو دعائیں دیجیے، بلکہ یہ تنگ کرے تو اس کے بدلے میں آپ دعائیں دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اس کو اور کیا نام دے گا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو رحمت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے چاہے جتنی بھی تکلیف پہنچائیں تو ماں آخرکار ماں ہوتی ہے۔ کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بددعا نہ دے، بلکہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کیا کرے۔ رات کی تنہائی میں اپنی نمازوں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھا کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ماں نے کتنی دعائیں کیں، اور پھر یہ دعائیں کرتی رہیں۔ یہی نہیں کہ بچے کی پیدائش ہو گئی تو دعائیں بند کر دیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی رہیں، اے اللہ، میں نے اپنی اس بیٹی کو اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان مردود کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا۔ تو گویا بچی چھوٹی ہے، مگر ماں کی محبت دیکھیے، صرف اس بچی کے لیے ہی دعائیں نہیں مانگ رہی، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو ماں کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ فرمایا، اللہ رب العزت نے پھر اس بچی کو قبول فرما لیا اور پھر اس کی تربیت، پرورش، تہذیب اور علم جیسی اچھی فرمائی کہ بہت ہی اچھی۔ تو یہ ماں کی دعا تھی، اور پالنے والا اور تربیت کرنے والا تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے۔ وہ بندے کی تربیت فرماتے ہیں تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے۔ اس لیے دعا کیجیے تاکہ بچے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہو جائے۔ جب بچے سو رہے ہوں تو ان پر حفاظت کا حصار ضرور بنا لیا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک حفاظت کا حصار بتایا اور اس کی اتنی برکتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ موت کے سوا کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میرے پیر و مرشد نے جب اس عزیز کو اس حصار کی اجازت دی تو فرمانے لگے کہ ہم نے اس حصار کو کئی بار مرنے والوں کو جو قبر میں پہنچ چکے تھے ان کے گرد بھی باندھا، تو کشف کی نظر سے دیکھا کہ اللہ نے ان کو اس رات کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ بزرگوں کی طرف سے بہت ہی قیمتی عمل ہے، اور اس عزیز کو اس کی اجازت ہے، اور آج یہ عزیز سب سننے والے مرد اور عورتوں کو اجازت دے رہا ہے تاکہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے۔ وہ حصار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لیا کرے، پھر الحمد شریف پوری پڑھ لیا کرے، پھر آیت الکرسی پڑھے اور چاروں کل پڑھے، آخر میں درود شریف پڑھ لے۔ یعنی اول آخر میں درود شریف پڑھنا اور درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا، اور سب کچھ پڑھ کر اپنے گرد، بچوں کے گرد
گھر کے گرد جہاں بزنس، دکان، دفتر وغیرہ ہو، ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنا دے۔ جس چیز کے گرد اپنا دائرہ بنا دے گی، وہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گی۔ اللہ کے کلام کی ہم نے بڑی برکتیں دیکھی اور سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے، جن کو بتانے کا اب مناسب وقت نہیں ہے، اس لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی، آپ کے بچے فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی، آپ دیکھنا کہ آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی، تب کوئی مصیبت آئے گی، ورنہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی جان و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں کو شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔